نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے پر اللہ پروردگار کا ہم پر بڑا احسان ہوتے ہوئے بڑی خوشی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تب حقیقت میں ملا ہے جب ہمیں اللہ کا بندہ ملا ہے۔ ان دو کے مل جانے سے ہی ساری رحمتیں عطا ہوئی ہیں۔ اگر یہ دو کسی کو نہ ملیں، اسے خوشی کا کون سا ذرہ ہے جو کہا جائے کہ یہ ملا ہے۔ اللہ نبی رسول کے مل جانے کی ہمیں سب کو بڑی خوشی ہے، اور جب ان کے بارے میں جدائی کا کوئی لمحہ خیال تک میں گزرتا ہے، ہمیں غم ہو جاتا ہے۔ ہمارا غم کوئی دنیا کا غم ہے؟ ہماری غمی کوئی دنیا کی پریشانی کی غمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی محبت میں، اللہ کی جدائی میں مغموم ہوتے تو آنسوؤں کی لڑیاں کیا، دریا کیا، سمندر بہنا شروع ہو جاتے۔ لیکن کسی کو کیا پتہ یہ بڑی سے بڑی پریشانی سے بھی بڑھ کر یہ غم ہوتا ہے جب کسی کو یہ عطا ہو جاتا ہے۔ ہمارا غم بھی بڑی اللہ پروردگار کی رحمت ہے، اور ہمارا وصال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی رحمت اور مہربانی ہے۔ کوئی ہمارے غم کو کیا جانے کہ محبوب کی جدائی ہے، کہیں حکم میں جدائی ہے، کہیں تعلیم میں جدائی ہے، کہیں علم میں جدائی ہے، کہیں محبت کی کمی میں جدائی ہے، کہیں محبوب کے مشاہدے سے دوری ہے، کہیں محبوب کی ملاقات سے دوری ہے۔ ہمارا غم تیرا غم نہیں، اور تیرا غم ہمارا غم نہیں، بڑا فرق ہے۔ اللہ نبی رسول کے مل جانے کی ہمیں بڑی خوشی ہے، قسم خدا کی اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے۔ غم ہمارا اسی خوشی کے مل جانے کی وجہ سے ہے کہ اب ہم اس خوشی سے ذرا بھی دور نہیں ہونا چاہتے۔ یہ ہماری جدائی ہے، جدائی کا غم ہے۔ یہ وہ بات نہیں جو ایک جاہل بے دین کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کے چلے گئے ہیں۔ وہ آئے ہیں، وہ آنے کے لیے آئے ہیں، وہ جانے کے لیے نہیں آئے۔ وہ ہمارے دل میں بھی رہتے ہیں، وہ ہماری روح میں بھی رہتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں بھی رہتے ہیں، وہ ہماری مسجدوں میں بھی رہتے ہیں، وہ مکے میں بھی رہتے ہیں، وہ مدینے میں بھی رہتے ہیں۔ ماں باپ ہم کہیں بھی چلے جائیں وجود میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری آنکھ ہوتے ہیں، ہمارا کان ہوتے ہیں، ہماری زبان ہوتے ہیں۔ اور وہ تو معلم مزکی ہمیں علم کی عطا کر کے گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں تو پھر اور کون ہمارے ساتھ ہے؟ جس نے ہمارے ساتھ اللہ کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن کوئی ہے
کوئی تھا ایسا جو اللہ پروردگار کو ہمارے ساتھ کر دیتا؟ ہمارے دل میں بھی اللہ ہے، ہماری آنکھ میں بھی اللہ ہے، ہماری زبان پہ بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کدھر ہم ہیں اور کدھر اللہ نہیں ہے؟ جدھر ہم ہیں ادھر ہمارا محبوب اللہ ہے، اور جدھر ہم ہیں ادھر ہمارا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جدھر ہمارے ماں باپ ہیں ادھر ہم، اور جدھر وہ ہیں ادھر ہم ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے کیا جو کہتے ہیں مر گیا نعوذ باللہ منہا، اور جس سے زندگی ابدی ملی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بات، جدائی تو ہر ایک کو ہوتی ہے، ماں سے بھی ہر ایک کو جدائی ہوتی ہے، باپ سے بھی جدائی ہوتی ہے۔ یہ جدائی اور چیز ہے، مر جانا کسی کا اور چیز ہے۔ کافر مر گیا ہے، مشرک مر گیا ہے، مومن تو زندہ ہو گیا ہے۔ نبی رسول کے صدقے اسے ابدی زندگی عطا ہو گئی ہے۔ وہ مرنے کے لیے کب آیا ہے؟ مرنے کے لیے تو کافر آیا ہے، مشرک آیا ہے، جسے اس بات کا پتہ نہیں کہ اتنی بڑی رحمت آئی ہے قسم خدا کی، جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی ہے، حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہے، اور جس نے اس رحمت کا انکار کر دیا ہے، رحمت کو چھوڑ کر زحمت عذاب اتنا بڑا اس نے کمایا ہے، اس کا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اللہ ہی بتائے گا۔ کوئی ہے جو اس بات کو جانتا ہے، اور کوئی خوش نصیب ہے جس کو اللہ کا بندہ یہ باتیں بتاتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کے علم میں کچھ کرتا ہے، اللہ کو پتہ اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ الستُ بربکم قالوا بلا، ہم نے اللہ پروردگار کے علم میں جب اللہ کو سجدہ کیا، ہمیں نہیں پتہ تھا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم نے مجھے سجدہ کیا تھا اور کہا تھا بے شک اللہ تو ہمارا رب اللہ ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ جب کفار منافقین نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں مر گئے، ہلاک ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے بتایا اب سناؤ، جو کیا ہے اس کو پا لیا، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ مل گیا؟ بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور جب مالک یوم الدین، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم نے اللہ کے حکم میں یا حکم کی نافرمانی میں جو کچھ کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے علم میں حکم کی نافرمانی یا حکم کی تابع داری میں ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ تو اللہ کا علم ہے، ہمیں کیا پتہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو عمل کیا ہے، ہمارا عمل اللہ کا علم تو نہیں ہے۔ پھر اللہ بتائے گا اتت کا آیاتنا، تیری طرف میرے حکم آئے تھے، فنسیتہ، تو بھول گیا کہ میرے حکم کی فرمان برداری میں کیا کیا تھا اور نافرمانی میں کیا کیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ عالم ارواح کا ہمیں پتہ ہے ہم نے کب سجدہ کیا تھا، وہ تو اللہ کے علم میں ہم نے کیا تھا۔ عالم آخرت کے اندر ہمیں کیا پتہ اس عالم دنیا میں ہم نے کیا کیا تھا۔ جب بندہ مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے امی ابا کون ہے، بہن بھائی کون ہے؟ مرنے سے پہلے ارض العمر، بڑھاپے میں جب چلے جاتے ہیں، پہلے 2 من کی بوری اٹھائی ہوتی ہے، اسے کہا آپ اٹھا کے دکھاؤ، جس نے دیکھا نہیں اسے کیا پتا، اس نے 2.5 من کی بوری اٹھائی تھی، میں تو اٹھا نہیں سکتا، میں دکھا نہیں سکتا۔ اور جب ہم کوئی بھول جاتے ہیں، کوئی پوچھتا بتاؤ وہ بات جو میں نے تمہیں بتائی تھی، ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ یہ سارا کیا ہے؟ کیا اس کے علم میں، اس کو پتہ ہے۔ ہم بھول گئے ہیں، یا ہم اب 0 میٹر نہیں رہ گئے، یا ہمیں موت آ گئی ہے۔ موت میں کون بتا سکتا ہے ہمیں؟ امی بتا لے گی، امی تو یہ بتائے گی مر گیا ہے۔ ابا بتا لے گا، ابا یہ بتائے گا یہ مر گیا ہے۔ کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ بتاتا ہے، اور اللہ کا بندہ بتاتا ہے۔
یہ دو اس لیے بتاتے ہیں ان کے پاس علم ہے، اللہ اپنے علم میں بتاتا ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ کے علم میں بھی بتاتا ہے، اور حکمی تعلیم میں جو علم ہے اس میں بھی بتاتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنے علم سے بتا دیتا ہے تب اللہ کا بندہ علم میں بھی بتاتا ہے، ورنہ حکمی تعلیم کا جو علم ہے اس میں بتا دیتا ہے، وہ بھی بات وہی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے بندے نے بتایا ہے، اللہ نے نہیں بتایا، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے علم میں بتاتا ہے تو اللہ نے خود بتایا ہوتا ہے۔ باتیں دونوں ایک ہی ہیں، وہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ اپنے علم میں ایک بات بتاتا ہے، اور مومن ایمان والا جو ہے وہ حکم میں وہی بات کر دکھاتا ہے۔ کافر مشرک جو اللہ علم میں بتاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ شیطان ہے، وہ شیطان حکم کی نافرمانی میں کر دکھاتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں رحمت ملی ہے مومن ایمان والے کو، وہ اتنی بڑی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ رحمت اللہ پروردگار کی بڑھتی نہیں چلی جا رہی، اس پر نعمتیں، برکتیں، رحمتیں زیادہ کرتی چلی جا رہی ہے، اور جس نے اس رحمت کا انکار کیا ہے شیطان اور شیطان کے حواریوں نے، ان کے لیے عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوگا یہ نعمتیں اتنی بڑی بڑی ہمیں کیسے مل گئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کل قیامت والے دن۔ کیوں؟ عارضی زندگی تو یہاں رہ گئی ہے، مرنے سے پہلے ہم پر موت آ گئی، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا۔ اللہ یہ نعمتیں، ہاں ہاں میرے بندے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، تیرا ایک بچہ چھوٹی عمر میں مر گیا تھا، تیری ایک بیٹی جوانی میں مر گئی تھی، بیوہ ہو گئی تھی، تجھے یہ ہو گیا تھا، تجھے یہ ہو گیا تھا، ایک دفعہ پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا، تو نے سوچا کہ یہ آٹا ہو جائے تو تیری راہ میں تقسیم کر دوں، یہ سونا ہو جائے تو تیری راہ میں لٹا دوں، تو نے یہ سوچا تھا کہ ماں باپ کو پہلے کھلا دوں، ماں باپ کی چاہت پوری کروں، ماں باپ کو کتنی بھی تکلیف آئے اوف نہ کہوں، اور اللہ کے بندے سے جان سے بڑھ کر محبت کروں۔ یہ ساری باتیں اللہ بتائے گا، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ پتہ ہونے والا ذہن جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہوگا، دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہوگی، سننے والا کان جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہوگا۔ ہم کدھر ہوں گے؟ ہم کدھر ہوں گے؟ بما کسبت ایدیہم، یا رحمت ہم پر چھائی ہوئی ہوگی محبوب رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھانسی کا لباس جیلی کو، قیدی کو پہنایا ہوگا، جیل میں اسے ایک ہی بات نظر آ رہی ہوگی کہ جیل کے اندر جو سامان ہے، اور ایک ہی توق جو گلے میں پھانسی کا پہنایا گیا ہوگا وہ نظر آ رہا ہوگا کہ مجھے پھانسی اب ہونی ہے۔ جہنمی کو عذاب ہی عذاب ہوتا نظر آئے گا کہ اس میں یہ موجود ہوگا کہ اس نے کمائی عذاب کی ہے، باقی اسے کچھ نہیں پتا ہوگا۔ جنتی کی کمائی رحمت کی ہوگی، اسے لباس جنت کا پہنایا جائے گا کہ اس کی جو کمائی ہے وہ عذاب والی نہیں، فرما برداری والی ہوگی، ورنہ جان جب قبض ہو جائے گی تو نفس کو لباس پہنا دیا جائے گا۔ جان جب قبض ہو جائے گی نفس کو لباس پہنا دیا جائے گا، یہ وجود مٹی کے اندر چلا جائے گا، اور جسے جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا اس کے وجود کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جسے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا اس کا وجود مٹی میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا۔ قد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا اسے اس کے جو اعمال گندے ہوں گے اسے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، وہ کمائی اس کی ہوگی۔ جہنمی کو کچھ نہیں ملے گا، اندر ہی اندر اس کے سارا کچھ جو اس کا گندگی
غلاظت عذاب ہے وہی اسے پہنچے گا۔ لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ یہاں کی عارضی زندگی وہاں ہے، نہ یہاں کی موت وہاں ہے۔ بما کسبت ایدیہم، جو اس کی کمائی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ پتہ اس کو بھی نہیں ہے، پتہ جنتی کو بھی کچھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے جو بھی کیا تھا اس نے حکم میں کیا تھا۔ علم میں جب اللہ کی حکم علم کے مطابق ہو گیا تو اب اللہ بتائے گا کہ تو نے یہ کیا تھا، اللہ بتائے گا۔ عمل تھوڑی بتایا جائے گا، عمل تھوڑی بتایا جائے گا، وہاں قبولیت بتائی جائے گی، وہاں ایمان بتایا جائے گا کہ تو میرے بندے پر ایمان لایا تھا، تو نے ماں باپ کو راضی کیا تھا، تو اللہ کے بندے کی تعلیم کے خلاف نہیں گیا تھا، یعنی میرے علم کے خلاف تو نہیں ہوا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکم میں سارا کچھ کر رہے ہیں۔ حکم میں کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کہے کہ اللہ کے ساتھ نیک گمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمانی کرنا، جیسا کرو گے ویسا ہی اللہ پاک تمہارے ساتھ کر دو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکم میں کرنا۔ دیکھیے کیسے میرا انٹرویو لینے والا انٹرویو لیتا ہے، آپ کا انٹرویو لینے والا انٹرویو لیتا ہے، آپ کا امتحان لیتا ہے، آپ اس کے ساتھ نیک گمانی رکھتے ہیں کہ وہ مجھے سلیکٹ کر لے گا، مجھے امتحان میں پاس کر دے گا۔ آپ نے حکم میں امتحان لکھ دیا ہے، انٹرویو دے دی ہے۔ نیک گمانی کس کے ساتھ ہے؟ سلیکٹ کرنے والے کے ساتھ۔ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ حکم ہمیں یاد رہ جائے گا؟ کتنی نمازیں ہم نے پڑھی تھی، کتنے روزے رکھے تھے، کس کو اف نہیں کہا تھا، کس کو اف کہا تھا، کیا کیا تھا، کیا نہیں۔ جب دنیا میں ہمیں یہ کچھ یاد نہیں رہتا، مرنے کے بعد ہے جب ہم ہوں گے ہی نہیں، عارضی وجود ہی نہیں ہوگا، اس وقت ماں دیا پترا تینوں یاد آئے گا سارا کچھ؟ دھوکہ ہے، پتہ نہیں۔ یہ نا پتے میں جو مارا گیا ہے، آئے ہائے یہ بڑا برا مارا گیا ہے، اور جب پتہ ہونے پر مارا گیا ہے یہ برا کیا، یہ تو گندا، خود ہی اتنا گندا ہے، اس کا تو حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے عذاب خرید رہا ہے۔ ایک اللہ اپنے علم میں بتائے گا، ایک اللہ کا بندہ اللہ کے علم میں بتائے گا، اور ایک اللہ کا بندہ حکمی تعلیم میں جو علم ہے اس میں بتائے گا۔ تیسرے کی کیا مجال ہے وہ بتا دیں، یا تو اسے عذاب بتائے گا یا اسے رحمت اللہ العالمین کی رحمت بتائے گی، اور کوئی نہیں بتانے والا وہاں۔ کیا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب بولتا نہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے رحمت نعوذ باللہ منہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں؟ اور رحمت تو جدھر جاتی ہے ادھر مردہ کو زندہ کر دیتی ہے۔ رحمت والے کی بات، رحمت جس کی وہ رکھتا ہے، علم جس کا وہ رکھتا ہے اللہ، اس کی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی بات ہے، وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ مومن ہے جو خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ جو اقرار کیا ہے اپنے اللہ کو مان کر کیا ہے، اپنے نبی رسول کو مان کر کیا ہے، ان کی تعلیم میں اپنے ماں باپ کو مان کر کیا ہے، ان کی تعلیم میں اس کے وارث کو مان کر کیا ہے۔ وراثت کی تعلیم میں میں نے حکم حلال اور حرام کو مانا ہے۔ کون بتائے گا؟ یہ مومن بتائے گا، منافق بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ تو ایمان ہی نہیں لایا ہے۔ وہ اپنا ایمان تھوڑی بتا رہا ہے، وہ تو اپنے عمل بتائے گا۔ نماز پڑھ کے دکھائے گا، اور روزے رکھ کے دکھائے گا، باہر کچھ اور ہوگا، گھر میں کچھ اور ہوگا، مومنین کے ساتھ کچھ اور ہوگا، منافقوں کے ساتھ کچھ اور ہوگا، نبی رسول کے ساتھ کچھ اور ہوگا، اور نبی رسول کی حقیقت رحمت برکت کے ساتھ کچھ اور ہوگا، اللہ کے ساتھ کچھ اور ہوگا، اور اللہ کے مخالف دشمن جو ان کے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ وہ تو بتا ہی نہیں سکتا، وہ جو ہے وہ ہوگا۔ بتائے گا کون؟ دیکھیے بتاتا کون ہے؟ اللہ ہی بتاتا ہے نا، اللہ کے علاوہ ہے کوئی بتانے والا؟ عارضی زندگی میں ماں بھی بتاتی ہے، باپ بھی بتاتا ہے، اولاد ماں کو بھی بتاتی ہے، باپ کو بھی بتاتی ہے۔ یہ عارضی زندگی میں زبان موجود ہے، اور عالم ارواح کے اندر ہمارے پاس کب زبان تھی؟
زبان ہی نہیں تھی۔ موت کے وقت کب ہمارے پاس زبان ہے؟ زبان ہی نہیں ہے۔ قبر میں ہمارے پاس کب زبان ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جدھر ہم نہیں بول سکتے، یہ وہ جہان ہے جدھر ہم نے کچھ کیا ہے اور کرنے کے بعد چلے گئے ہیں، ہمیں تو اپنا کچھ کیا بھی یاد نہیں رہے گا۔ یاد نہیں رہے گا سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم کیا بتائیں گے، ہمارے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، کیا بتائیں گے؟ اپنا عمل تو ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ہی موت آتی ہے عمل کا دفتر سمیٹ لیا جاتا ہے۔ عمل تو جانور نے بھی کیے ہیں، چرند نے بھی کیے ہیں، پرند نے بھی کیے ہیں، ہر زندہ عمل کرتا ہے۔ یہ عمل بھی کوئی عبادت ہے؟ عمل کو بھی فرما برداری ہے؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر ایک جب تک زندہ ہے عمل کرتا ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے عمل تو ختم ہو جاتا ہے۔ عمل ختم ہو گئے تو زبان کدھر رہ گئی؟ عمل ختم ہو گئے تو کان کدھر رہ گیا؟ عمل ختم ہو گیا دماغ کدھر رہ گیا؟ وقت تو ختم ہو گیا ہے۔ جو یہ آیا ہے، جس کا وقت اللہ نے جس کو دیا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب جب یہ ختم ہو گیا ہے، اس کے عمل کدھر رہ گئے؟ اب کیا رہ گیا؟ اللہ کا نام رہ گیا۔ یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، اللہ کا علم رہ گیا ہے۔ اللہ کے علم میں جس نے فرما برداری کی ہے مومن وہ رہ گیا ہے، اور جس نے نافرمانی کی شیطان کا حواری وہ رہ گیا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ فتابعونی کا یہ ذکر ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی ہے مومن وہ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہر ایک مومن تھوڑی یہ بتاتا ہے، وہ تو بتاتا ہے، بتانے والی زبان ہے، بتانے والی زبان ہے، زبان کا تو عمل ہے۔ اس نے کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ بتانا تو یہ ہے کہ یحببکم اللہ، کہ حلال حرام کیا ہے، بتانا تو یہ ہے۔ فتابعونی کے اندر میں عرض کرنے لگا ہوں یہ کیا ہے، یہ ہے بتانا، زبان کا بتانا نہیں ہے، وہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتانا ہے۔ سنو کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن جب امی کے لیے بھی جو کہہ رہی ہے، ابا جی کے لیے بھی جو کہہ رہا ہے وہ حلال ہے، اور اولاد کے لیے جو اولاد کہہ رہی ہے وہ بھی حلال ہے، اب کرنا کیا ہے؟ دونوں حلال کہہ رہے ہیں، اب ترجیح ماں باپ کے حلال کو دینی ہے۔ کوئی نہیں، اس بات کا کوئی پرواہ نہیں، بس یہ ہے کہ حلال ہے، مرغی کھا دو، قورمہ اڑا دو، سو جاؤ آنکھیں بند کر کے، حلال ہے، جاگ جاؤ وقت پہ، حلال ہے۔ یہ تو سارا کچھ جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو عمل ہے۔ نہیں، ماں باپ جو کہہ رہا وہ بھی حلال ہی کہہ رہا، وہ حرام نہیں کہہ رہا۔ تو جو کر رہا ہے وہ بھی حلال ہی کر رہا ہے، تو حرام تو بھی نہیں کر رہا۔ لیکن اب ترجیح کس کو دینی ہے؟ کون سی حلال کو دینی ہے؟ اب ماں باپ کے حلال کو ترجیح دینی ہے، اپنے حلال کو ترجیح نہیں دینی۔ یہ ہے فتابعونی، نبی رسول کی اتباع جو ہے اس کی تعلیم چاہت کی دی گئی ہے، اللہ کی رضا کی دی گئی ہے، اللہ کے بندے کی چاہت کی دی گئی ہے، ماں باپ کی چاہت کی دی گئی ہے۔ تیری میری جو باتیں ہیں جائز حلال ان کی نہیں دی گئی، وہاں اللہ نبی رسول نے اپنی ملاقات دینی ہے، اپنی چاہت دینی ہے۔ اسی لیے فرمایا سخت الوالدین سخت اللہ، اور رضا الوالدین رضا اللہ، ان کی چاہت جو ہے، یہ والدین کی چاہت جو ہے یہ اللہ کی چاہت اور رضا ہے، اور ان کی ناراضگی جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ کوئی نہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں، پتہ کرے تو پتہ ہو نا، نہ بھی پتہ کرنا چاہے اللہ کے بندے کا تو ایک پتہ ہے نا، کہ اللہ کا بندہ جو اس کا پتہ اللہ کا پتہ ہے، وہ سارے پتے خود ہی لگا لیتا ہے۔ کوئی تو پتہ ہونا چاہیے نا، اللہ بتائے گا، اللہ کا بندہ بتائے گا، دوسرا کیا بتائے گا بیچارہ؟ گمن سمن بھکمن عمیٌ، اس کو تو خود نہیں پتہ، قاضی کیا بتائے گا؟
فیصلہ تو علم میں ہونا چاہیے. قاضی کیا بتائے گا؟ اس کو علم ہوگا تو بتائے. اس کے بعد بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، اب فرما برداری نا فرمانی، عذاب اور رحمت آ جاتا ہے. یہ کوئی نہیں بتائے گا، اللہ کا بندہ ادھر بھی بتائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کا بندہ علم میں بتائے گا تو اللہ کا بندہ بتائے گا. اور اگر حکمی تعلیم میں بتائے گا تو اللہ کا بندہ جب بتائے گا تو یہ اللہ کے بندے نے بتایا، اور جب علم الہی میں وہ بتائے گا تو قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ بتائے گا. کہنا اللہ کے بندے کا ہوگا، کہے گا میرے اللہ نے یہ کہا. اور جب حکمی تعلیم میں بتائے گا تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول ہوگا. فرشتے نے آ کر وہی بتائی ہے، حکم بتایا. جب پہلی یہ منزل ادا کرتا ہے تو یہ کامیاب تب ہوتا ہے جب حکمی تعلیم میں یہ حلال کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ ماں باپ کا حلال ہوتا ہے، اپنا حلال نہیں ہوتا. اب بالغ ہو گیا ہے، اب اللہ کا بندہ اسے ملا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی جان کو سامنے رکھتا ہے، مقدم رکھتا ہے. یہ اس کی ترجیح ہے. اور جان سے، اس کی جان سے بڑھ کر اپنی جان اگر کسی کو عزیز ہو جاتی ہے، اپنی جان کو عزیز رکھنا حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے. لیکن اللہ کے بندے کی جان کو عزیز رکھنا، یہ اللہ پروردگار کو عزیز ہے، یہ اللہ کے بندے کو عزیز ہے. یہ تو حلال کی حقیقت ہے، حلال کی رحمت ہے، حلال کی محبت ہے. اسے نہیں پتہ. یہ ترجیح ہے. اور جب کوئی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے تو بس ایک ہی ترجیح رہ جاتی ہے، اللہ. کیسے؟ مشاہدہ ہو تو اللہ کا ہو، ملاقات ہو تو اللہ کی ہو، محبت ہو تو اللہ کی ہو، مائیت ساتھ ہو تو اللہ کا ہو. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی کو ماں باپ سے ماں باپ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ کے بندے سے اللہ کے بندے کی رضا اور مائیت ساتھ مل جاتا ہے، تو یاد رکھنا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی ایک رشتہ نہیں رہ جائے گا. اللہ کے بندوں کا رشتہ ایک رہ جائے گا، نبی رسول علیہ السلام کی آل کا رشتہ رہ جائے گا. کیوں بھائی؟ ایک ہی بات ہے، وہ کیوں رشتہ رہ جائے گا کہ عارضی زندگی کی جب آنکھ کان ہاتھ وغیرہ اور وجودی تعلقات سارے ختم ہو جاتے ہیں، نہ امی رہ جاتی ہے، نہ ابا رہ جاتا ہے، نہ اولاد رہ جاتی، کسی ایک کا نہیں ہمیں پتہ ہوگا. اللہ پروردگار نے یہی کہا تھا نوح علیہ السلام، بس یہ تیرے بیٹے کے کام تیرے جیسے نہیں، یہ علم میں اللہ نے بتایا تھا. جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے علم میں بس علم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور جسے اللہ کا علم نہیں ہوتا اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا میری اولاد ہے کہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں اسے پتہ ہوتا. حکمی تعلیم میں اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جب جاتی ہیں، کہتا اللہ یہ کیا؟ کیونکہ انعام تو اللہ کے علم میں اسے ملے ہوتے ہیں، اسے کیا پتہ یہ کیوں ملے؟ پھر اللہ بتاتا ہے، خود نہیں پتہ ہوتا، خود تو ہم عمل کر کے گئے ہوتے ہیں. حکمی تعلیم والا اللہ کا بندہ جانتا ہے، یا اللہ پاک جسے اپنا علم دیتا اور بتاتا ہے وہ جانتا ہے. آئیے ان باتوں کو جانیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور قسم خدا کی جس کا یہ گزارا ہو گیا ہے اس کو اب گزارے کی ضرورت نہیں. اور جب اللہ نبی سے مانگنا ہے تو پھر نمک چٹنی اچار ہی مانگنا ہے. اب مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے. بات بڑی ہے، کیوں؟ اللہ نبی رسول بڑے ہیں نا، ہم عاجز ہیں. ہمارا اللہ سے اس لیے نیک گمان ہے کہ دنیا میں ہم اس کے حکم میں کرتے ہیں. نیک گمانی ہماری بتاتا ہمیں وہ اپنے علم میں ہی ہے. عالم ارواح میں بھی اس نے ہی بتایا کہ تم نے مجھے رب کہا تھا. کل قیامت والے دن بھی اللہ بتائے گا تت کا آیات نا فنسیتہا، تو نے میری نافرمانی کی تھی، تو نے میری نافرمانی کے لیے نافرمانی بتائی جا رہی ہے وہاں کل قیامت والے دن. نافرمانی کی تھی. کیوں؟ نافرمانی بندہ بھول جائے گا،
کہے گا نماز نماز کی وجہ جہنم میں جا اللہ میں نماز ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں، میں تو نماز پڑھا کرتا تھا، جان بچانے کے لیے جس طرح بولے گا نا، اللہ کہے گا پڑھ کے دکھا۔ کیسے پڑھ کے دکھائے؟ یہی وہ شیطان نے کہا تھا کہ میں وہ آیت پڑھوں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ تو ہے ہی نہیں، اب وہ ایک چیز ہے ہی نہیں، لائے گا کدھر سے؟ قرآن مجید تو اٹھا لیا گیا ہے، حکم تو اب رہے ہی نہیں، اور پہلے بھی اس کا علم تھا، اب بعد میں اس کا علم ہے۔ یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، کدھر چلاتے رہا؟ پکڑ پکڑ کے گھسیڑ کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں کوئی پڑا ہوگا اسے پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اکبر، ہمارا مالک ہے اللہ، ہمارا رب ہے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ کے حلال پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ کے حرام پر بھی ایمان لائے ہیں۔ حلال میں کیا چاہت ہے؟ آگے حرام آ گیا، حرام میں چاہت نہیں ہے۔ حرام ہمیں نافرمانی کا پتہ بتاتا ہے کہ نافرمان اللہ کا کون ہے۔ اللہ کے علم میں فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے۔ حکم کی تعلیم کے خلاف میں دنیا کے اندر وہ بتاتا ہے کہ میں نافرمان ہوں۔ حرام میں چاہت نہیں ہے، حرام میں نافرمانی ہے، حرام میں عذاب ہے۔ حرام تب جائز ہے جب اللہ پروردگار، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ ہمیں وہ شرعی عذر دے دے۔ اللہ کا بندہ قیامت تک جو ہے وہ شرعی عذر اپنی طرف سے نہیں دے سکتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اور بلی کو خواب میں چھیچڑے، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو میرے سائیں جی ہیں انہوں نے شرعی عذر بتا دی ہے۔ یہ بتانا نہیں ہوتا، یہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حلال کام کرتا ہے، ڈیوٹی حلال ہے نا، اس نے چھٹی کرنی ہے، ویسے چھٹی کرے گا حرام ہے۔ جب چھٹی کرنی ہے تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے نا، اس سے وہ اجازت لینی پڑتی ہے۔ اجازت کے بغیر جائے گا تو ڈیوٹی چھوڑنا یہ تو حرام ہے، مورچہ چھوڑنا تو حرام ہے۔ اپنے بڑے سے صاحب سے اسے چھٹی لینی پڑے گی۔ شرعی عذر جو ہے اس میں چھٹی ہے، وہ پھر بتائے گا کہ ہاں کتنے دن کی چھٹی چاہیے، مجھے یہ 1 ہفتے کی چاہیے، نہیں 2 دن کی مل سکتی ہے۔ شرعی عذر ہے۔ یہ شرعی عذر کون بتائے گا؟ اللہ پروردگار بتائے گا، اور حکمی تعلیم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، ہر کوئی نہیں یہ بتا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے جو شرعی عذر ہمیں دیے ہوئے ہیں ان شرعی عذر کو وہ آگے بتاتے ہیں، خود نہیں بتایا، ان کے بتائے کو آگے بتانا، ورنہ حرام حرام ہی ہے۔ سائیں جی سے کوئی نہیں پوچھتا آگے، حرام کو خود ہی جائز کر دیتا ہے۔ حرام تو جائز خود ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو شرعی عذر میں جائز ہوتا ہے۔ حلال جو ہے وہ ہر حال میں جائز ہے، لیکن حلال کے اندر ہم نے ترجیح دینی ہے، لے اوتھے بھی کر لیتا ہی ہیں۔ عارضی زندگی ہے تو قیود، لیکن عارضی زندگی کی عطا بہت بڑی ہے۔ یحببکم اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حوالے، وما توفیقی الا باللہ۔